عید کے دن قبروں میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوتی ہے۔ قبر میں پڑے ہوئے مردے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آج عید ہے، ہمارے گھر والے ہمیں یاد کریں گے، ہماری قبروں پر آئیں گے۔ لیکن جب ان کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا تو وہ مردے حسرت سے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہمارے ورثہ یا رشتہ دار زندہ ہے ان سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد قبر میں مردے اپنے زندگی میں گزرے ہوئے لمحات کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ قبر میں مردے کو اس کے گھر والوں کی یاد کیسے آتی ہے؟ مرنے کے بعد مردہ کتنی عیدیں اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے آتا ہے؟ قبر میں کتنے سال تک مردہ اپنے گھر والوں کو یاد رکھتا ہے؟ عید پر مردے اپنے گھر والوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ مردے عید پر اپنے گھر والوں کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو آسان فرما دے، دین دنیا اور آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا رب، ہمیں قبر کی تنگی اور قبر کی وحشت سے محفوظ فرمانا، وہاں ہمیں سکون اور راحت عطا فرمانا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں، خوف اور پریشانیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے خاص کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر کی تاریکی میں جا پہنچتا ہے تو اس کے لیے ایک نیا جہاں شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک روحیں سکون اور راحت میں چلی جاتی ہیں، جبکہ بدکار روحوں کے لیے عذاب اور تکالیف کا آغاز ہوتا ہے۔ قبر میں مردے کو اپنی دنیاوی زندگی کے ہر لمحے کی یاد آتی ہے، خاص طور پر وہ اعمال جو اس نے کیے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں تو وہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر گناہوں میں زندگی گزاری ہو تو ہر پل ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو اس کے اعمال کی ایک فلم کی مانند جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں اور اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور بار بار شکر ادا کرتی ہیں، جبکہ برے اعمال والوں کو اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ایک بھیانک خواب کی طرح ستاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ کئی سال تک اپنی اولاد اور گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے قدموں کی آہٹ پہچانتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے کہ کوئی آئے، سلام کرے، دعا کرے۔ مگر افسوس، ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کی قبر تک بھول جاتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دنیاوی تعلقات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ ایک نئی حقیقت میں اپنی یادوں کے ساتھ جیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے والا اپنی اولاد، اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ تک پہچانتا ہے، اور جب کوئی عزیز اس کی قبر کے قریب آتا ہے تو وہ منتظر ہوتا ہے کہ شاید یہ رک کر سلام کرے، اس کے لیے دعا کرے اور کوئی ایسا عمل کرے جو اس کے لیے نجات اور راحت کا سبب بنے۔ بزرگان دین کے تجربات اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی زندہ شخص قبر پر جا کر اپنے مرحوم عزیز کو سلام کرتا ہے تو وہ اسے پہچانتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، مگر افسوس، دنیا کی چکا چوب اور مصروفیات ہمیں اتنا غافل کر دیتی ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی قبروں کی طرف قدم نہیں تک بڑھاتے، اور یوں وہ بے بسی کی کیفیت میں ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ قبر میں موجود مردہ اس امید میں ہوتا ہے کہ اس کے بچے، عزیز و اقارب اس کے لیے صدقہ کریں، قرآن پڑھیں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں، مگر جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت نہایت غور طلب ہے کہ ایک دن ہم سب کو بھی اسی منزل سے گزرنا ہے، اور اگر آج ہم اپنے مرنے والوں کو بھول جائیں گے تو کل ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبروں کی صفائی کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال کریں۔ جو لوگ دنیا میں اپنے والدین، رشتہ داروں اور احباب کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے خیرات کرتے ہیں، وہ نہ صرف اپنے مرنے والوں کو راحت پہنچاتے ہیں بلکہ اپنے لیے بھی آخرت کی بھلائی
بھلائی کماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جو باقی رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ پس اگر ہم واقعی اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے خیرات کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی ایسی نیک اولاد اور محبت کرنے والے ملیں جو ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ محترم ناظرین، موت کے بعد انسان کا جسم مٹی میں دفن ہوتا جائے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ قبروں والے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی دعاؤں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ محترم ناظرین، دنیا میں رہنے والے اکثر سوچتے ہیں کیا مرنے والے ان کے پاس کبھی لوٹ کر آتے ہیں؟ روایات اور صوفیانہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحیں بعض اوقات اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے آتی ہیں، خاص طور پر خوشی کے مواقع جیسے عیدین پر۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نیک روحوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ خاص دنوں میں اپنے پیاروں کی خبر لیں اور انہیں دیکھیں، بشرطے کہ وہ لوگ ان کے لیے دعا اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہوں۔ بعض اولیاء اللہ کے اقوال میں آیا ہے کہ عید کے دن مردے اپنے گھروں کو دیکھنے آتے ہیں، اور اگر انہیں اپنے اہل خانہ خوش اور نیکی میں مصروف نظر آتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ غفلت اور گناہ میں مبتلا ہوں تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین ہمیشہ یہی تلقین کرتے ہیں کہ عید پر اپنے مرحومین کے لیے دعا، خیرات اور ایصال ثواب کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ وہ خوش ہوں اور ان کے لیے راحت کا باعث بنے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں کتنے سال تک مردہ اپنے گھر والوں کو یاد رکھتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مردہ کب تک اپنے دنیاوی رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے؟ اس حوالے سے احادیث اور بزرگان دین کے تجربات میں مختلف نکات ملتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جب تک مرنے والے کے عزیز و اقارب اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تب تک وہ انہیں یاد رکھتا ہے اور ان کی روحانی خیر خواہی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے مرحوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کو دعا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ مردے کو دنیا میں ہونے والے خاص واقعات کا شعور رہتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اس کی قبر پر آ کر دعا کرے یا اس کے لیے خیرات کرے۔ بعض اقوال کے مطابق مردہ قبر میں 70 سے 100 سال تک اپنے دنیاوی تعلقات کو یاد رکھتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دنیاوی یادیں ماند پڑ جاتی ہیں اور برزخی زندگی کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں مردے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ قبر میں پہنچ کر مردے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش وہ دنیا میں واپس جا کر نیک اعمال کر سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، اور پھر جب اسے سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کے اعمال کے مطابق اس کے لیے نرمی یا سختی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر وہ مواقع جب اسے نیک کام کا موقع ملا لیکن اس نے گناہ کا راستہ اپنایا، جب اسے کسی محتاج کی مدد کا موقع ملا لیکن اس نے غفلت برتی۔ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی مقامات پر ذکر آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دی تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، مگر اس وقت واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سب یادیں ایک حسرت و یاس کی شکل میں مردے کے ساتھ رہتی ہیں، اور نیک لوگ قبر میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں جبکہ گنہگار افراد پچھتاوے میں مبتلا رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں مردے کو اس کے گھر والوں کی یاد کیسے آتی ہے؟ جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک برزخی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کا رابطہ دنیا سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ روایت کے مطابق جب اس کے عزیز و اقارب اسے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں تو اسے ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کے والدین وفات پا چکے ہوں اور اولاد ان کے لیے دعا کرتی رہے تو ان کی قبریں باغ جنت بن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب گھر والوں اپنے مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو مردہ بھی بتدریج ان کی یادوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات کے مطابق بعض مردے اپنے گھر والوں کے خواب میں آ کر ان سے دعا اور ایصال ثواب کی درخواست کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کسی پریشانی یا تکلیف میں ہوں۔
اس لیے زندہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کو نہ بھولیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان کی مغفرت کی کوشش جاری رکھیں تاکہ وہ قبر میں سکون اور راحت محسوس کر سکیں۔ محترم ناظرین، عید خوشی کا موقع ہوتا ہے جہاں خاندان کے افراد ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، محبت و مسرت کا تبادلہ کرتے ہیں، ہر طرف خوشیوں کی بہار ہوتی ہے۔ مگر ان لمحات میں قبر میں سوئے ہوئے پیارے بھی اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرتے ہیں۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے اپنے اہل خانہ کو خاص طور پر ایسے مواقع پر یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کبھی ان خوشیوں کا حصہ تھے۔ ان کے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کاش وہ بھی اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے، ہنستے، خوشیاں بانٹتے اور ان کے ساتھ عبادات کرتے، مگر اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ان کے عزیز و اقارب انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ عید جیسے موقع پر جب دنیاوی لوگ خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں تو قبر میں موجود مردے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی انہیں یاد کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے ایصال ثواب کا بندوبست کریں۔ روایات اور بزرگان دین کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن نیک روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اگر انہیں نہیں اہل خانہ کی طرف سے کوئی نیکی اور دعا ملے تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ احادیث کے مطابق مرنے والے کو دنیا میں بسنے والے اپنے پیاروں کی نیکیاں فائدہ پہنچاتی ہیں اور خاص طور پر ایصال ثواب کے محتاج ہوتے ہیں۔ عید کے دن جب گھر والے اپنے عزیز مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں یا ان کی نیت سے خیرات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے لیے روشنی اور سکون کا باعث بنتی ہیں۔ مردے عید پر اپنے گھر والوں کے پاس دعائیں، خیرات اور محبت کی علامتیں لینے آتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ نہ ملے تو وہ افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر اگر ان کے لیے کچھ نیکیاں کی گئی ہوں تو وہ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کیا مردے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے انہیں یاد کر رہے ہیں؟ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ مرنے والے اپنی دنیاوی یادوں سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے، بلکہ بعض مواقع پر وہ اپنے عزیزوں کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جب کوئی شخص قبر پر جا کر مرحوم کو سلام کرتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جب کوئی اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ ان دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنے اہل خانہ کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ عید جیسے خوشی کے موقع پر جب سب ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو قبر میں سوئے ہوئے افراد بھی اس امید میں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے انہیں یاد کریں گے، ان کی قبر پر آئیں گے یا کم از کم گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ عید کے دن اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن مردے کن چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ عید کے دن دنیاوی لوگ نئے کپڑے، مزیدار کھانے اور خوشی کے لمحات کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر قبر میں سوئے ہوئے افراد کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ وہ مادی چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے سب سے قیمتی چیز دعائیں، خیرات اور ایصال ثواب ہوتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے قبر میں روشنی اور راحت پہنچتی ہے اور مرحومین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر والے ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود سلام بھیجیں اور ان کے حق میں مغفرت طلب کریں تو یہ چیزیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر انہیں عید کے دن کوئی یاد نہ کرے، ان کے لیے دعا نہ کی جائے تو وہ ایک بے بسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور افسردہ ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو عید کے موقع پر اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ عید کا دن صرف دنیاوی خوشی کا موقع نہیں، بلکہ یہ ایک بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان کے لیے نیک اعمال کا تحفہ بھیجیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن اپنے گھر کے مرحومین کے لیے خیرات کریں، ان کے حق میں دعا کریں، قرآن خوانی کریں اور خاص طور پر ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ یہ تلقین کی ہے کہ عید پر صرف زندہ رشتہ داروں کو نہ یاد رکھا جائے، بلکہ ان عزیزوں کو بھی یاد کیا جائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے تو یہ نہ صرف ان کے لیے باعث راحت ہوگا، بلکہ ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنے گا۔